الرحیم وعن سلیمان بن یسار قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہ عن المنی یصیب الصوبہ، حضرت عائشہ سے میں نے پتہ کیا منی کے بارے میں، جب کپڑے کو پہنچ جائے لگ جائے، فقالت اماں جی نے فرمایا کنت اغسلہ من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو دھویا کرتی تھی نبی کے کپڑے سے، فیخرج الی الصلاۃ، پاس آپ نماز کے لیے نکل جاتے، واثر الغسل، اور دھونے کے اثرات کا یعنی کپڑا کا گیلا ہونا، گیلا پن فی صوبی آپ کے کپڑے کے اندر نمایاں ہوتا تھا، واثر الغسل کائن ظاہر فی صوبہ، آپ کے کپڑے کے اندر کپڑا جب گیلا ہوتا ہے کچھ حصہ وہ ظاہر ہوتا تھا، متفق علیہ۔ وعن الاسود وحمام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کے دونوں حضرت عائشہ سے نقل کرے، قالت کنت افرق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں منی کو کھرچتی تھی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، رواہ مسلم۔ وبی روایت القمۃ والاسود عن عائشہ نحوہ، اور حضرت القمہ اور حضرت اسود کی روایت حضرت عائشہ سے اسی طرح، وفی ہے لیکن ان کی روایت میں ہے ثم یصلی فیہ، پھر آپ اس کپڑے کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ مولانا یہ ایک مسئلہ ہے کہ حل المنی طاہر ام نجس، منی طاہر ہے یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نجس ہے، یہ دونوں روایتیں آپ نے پڑھی۔ اماں فرماتی کہ نبی کے کپڑے سے میں اس کو دھویا کرتی تھی، اور دوسری روایت ہے کہ میں کھرچا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں کھرچنا اور ملنا اور اسی طریقے پر دھونا یہ سب پاکی کے لیے آتے ہیں، اور پاکی وہاں یعنی ناپاک کو پاک کرنا۔ دیکھیے فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک آپ کے کپڑے پر گند لگا ہوا آپ اس کو دھوتے ہیں تو ازالت النجاست، ازالت النجاست یعنی بالغسل، غسل سے بھی ازالت النجاست ہو جاتا ہے، تطہیر نجاست، اور کبھی تطہیر نجاست نہیں ہوتی، تقلیل نجاست ہوتی ہے، تقلیل نجاست وہ اس طریقے پر کہ تلوار پر گندگی لگی ہوئی ہے یا آپ کے جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے، تو جیسے کہ حکم ہوتا ہے اس کو زمین کے ساتھ رگڑیں گے، آپ زمین کے ساتھ رگڑیں گے تو رگڑنے سے آپ غور سے اگر اخلاص کے ساتھ اس کو سونگھیں گے تو پھر بھی اس سے کچھ معمولی سی بو سی محسوس ہوگی، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پاک ہو گیا، بو سے نہیں ہوتا۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ یا یہ جیسے کہ جو لوگ دیہاتی لوگ ہیں ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے اندر ظاہر ہے کہ پاخانہ ختم ہو جاتا ہے لیکن مکمل ختم نہیں ہوتا، کچھ اجزاء ہوتے، وہاں پر تطہیر نجاست کاملاً نہیں ہوتی بلکہ تقلیل نجاست ہوتی ہے۔ ڈھیلے سے جو لوگ استنجا کرتے ہیں تب بھی تطہیر نجاست کاملاً نہیں ہوتی بلکہ تقلیل نجاست ہوتی ہے۔ ایسے یہ تو خیر طریقہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں بے شرم ہو کر آپ کو پڑھاتا ہوں ورنہ اس کی ضرورت آپ حضرات کو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا منی طاہر ہے یا منی نجس ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی منی نجس ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرات فرماتے ہیں کہ طاہر ہے۔ حنفی اور مالکیہ کے لیے دلیل الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے آپ کو ایک ذلیل قسم کے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ تو ذلیل قسم کا پانی وہی منی ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں لو کان المنی طاہرا، اگر منی طاہر ہوتا تو لما سمی بالمہین، مہین ذلیل اس کو نہ کہا جاتا، لیکن طاری باطن فالمقدم مثلہ، حالانکہ اس کو مہین اس کو ذلیل کہا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گٹر کا پانی ذلیل ہوتا ہے جو گند ہوتا ہے، عام پانی کو کوئی شہد والے پانی کو کون کہے گا مائع مہین؟ یہ مائع مہین نہیں ہے، یہ مائع عذیب ہے، عذیب بہت میٹھا۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ ایک دوسرا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جنابت کس سے ہوتی ہے؟ خروج منی سے ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خروج میں فَطَّهَّرُوا، اور طہارت کہتے ہیں ازالت النجاست کاملا، ازالت النجاست تو نجاست کو اڑانا، صاف کرنا، نجاست کو صاف وہاں کریں گے جہاں نجاست ہوگی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ خروج منی سے یہ نجاست ہو گئی ہے تبھی تو غسل کرو، یہ بھی منی کے ناپاک ہونے کی دن، اس لیے کہ طہارت کہتے ہیں ازالت النجاست کو، تو خروج منی سے تو نجس ہو گئے نا آپ۔ حضرت علی کی روایت ہے، تیسری روایت ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، اور ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی، جنابت کے اثرات ہوتے ہیں، آدمی ناپاک ہی ہوتا، اس لیے علی کہتے ہیں کہ میں سر کو گنجا کرتا ہوں، فمن ثم عادیت راسی، فمن ثم عادیت راسی، فمن ثم عادیت راسی،
اس لیے میں نے اپنے سر سے بڑی دشمنی رکھی ہے. آدھا یعادی معادتا کا معنی دشمنی. میں نے اپنے سر سے دشمنی رکھی. بال ہی نہیں ہوتے, ہر بال کے نیچے جنابت کیسے؟ میں بالوں کو گنجا بنتا ہوں تو پھر اس کے بعد جنابت کہاں چھپے گی؟ اس لیے میں علی گنجا بنا دیتا ہوں اپنے آپ. سمجھتا ہے؟ چوتھی بات سمجھو. حضرت ام حبیبہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں جنابت والے اور احتلام والے کپڑوں میں آپ نماز پڑھتے تھے؟ جنابت اور احتلام والے کپڑوں میں آپ نماز پڑھتے تھے؟ تو اماں جی نے کہا کہ نعم اذا لم یر فیہ اذن، ہاں اس میں گندگی اگر نہ دیکھتے. منی کو ازا کہا اور ازا حیض کے خون کو بھی کہتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اذن. تو حیض کا خون جیسے ناپاک ہے تو منی کو ازا کہا گیا، منی بھی اسی طریقے اور ناپاک ہوگا. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ اڑے آپ سمجھتے ہیں؟ 4 باتیں ہوں گی. 5ویں بات یہ ہے کہ ما یوجب الحدث الاصغر فهو نجس. جو حدث اصغر جس چیز سے لازم ہو جائے وہ نجس ہے. پیشاب پاخانہ اس سے حدث اصغر لائق ہوتا ہے، وہ نجس ہے پیشاب پاخانہ. تو وما یوجب الحدث الاکبر، جو حدث اکبر کو واجب کر دے فهو نجس بالطریق الاولی، وہ طریقہ اولا منی کے خروج سے حدث اکبر ہوتا ہے. تو حدث اصغر کے لیے جو سبب ہے پیشاب پاخانہ وہ نجس ہے بالاتفاق. تو حدث اکبر کا جو سبب منی ہے وہ بطریقہ اولا ہی نجس ہوگا. اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ منی کس سے بنتا ہے؟ ملنگو خون بنتا ہے، خون بنتا ہے خوراک سے غذا، اور منی بنتا ہے اللہ کا کے خون سے. تو منی کا جو اصل جو کارخانہ ہے خون ناپاک ہے تو منی تو اسی سے بنتی ہے، منی اسی سے بنتی، تو منی بطریقہ اولا ہی ناپاک ہوگی. یہ 5-6 باتیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حنفیہ اور مالکیہ یہ دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے. اور پھر اگر منی پاک ہوتا تو زندگی میں ایک مرتبہ منی لگے ہوئے کپڑوں میں نبی پاک نماز پڑھا کر کے بیان جواز کے لیے تو دکھاتا. آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، حالانکہ وہ مکروہ ہے کراہیت تنزیہ کے ساتھ، لیکن بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. اور یہاں منی والے کپڑوں میں کبھی بھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، نہ ابو بکر سے ثابت ہے، نہ عمر عثمان علی 1.25 لاکھ صحابہ سے بھی ثابت. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک ہے، تبھی تو منی والے کپڑوں میں کسی نے نماز نہیں پڑھی. یہ 6-7 باتیں حنفیہ اور مالکیہ کی ہوگی. امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ نے انسان کو بنایا پانی سے، پانی سے مراد منی ہے. منی کو پانی کہا گیا شبہ المنی بالماء فی الطہارۃ، جیسے پانی پاک ہے منی بھی پاک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انما سمی المنی ماء، منی کو پانی کہا گیا کیوں؟ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ فی الطہارۃ، طہارت کے اندر. فکما ان الماء، جیسے کہ اللہ آپ کو والا کرے پانی طاہر ہے، کذالک المنی طاہر، منی بھی طاہر ہے. ایک مسئلہ. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ کنت افرق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منی اگر ناپاک ہوتا تو اماں جی اس کو دھوتی، حالانکہ اس کو کھرچ رہے تو کھرچنے کے اعتبار سے تو مکمل پاکی نہیں ہوتی. تو یہ پاک ہے تبھی تو کھرچنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. کنت افرق المنی، ابھی میں نے حدیث کا ترجمہ بھی تو کر دیا، کنت افرق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھتا ہے؟ 2. تیسرا ابن عباس کا قول ہے المنی بمنزلۃ المخاط، ناک کی جو ریزش ہوتی ہے نا، ناک سے جو رینٹ نکل جاتا ہے، یہ پاک ہے، آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو منی بھی اسی طرح. المنی بمنزلۃ المخاط، بولو المنی بمنزلۃ المخاط، ناک کی جو ریزش ہے اسی کی طرح. 4تھی بات یہ ہے منی اگر ناپاک ہو تو انبیاء منی سے بنے ہیں. نبی انبیاء کی مٹیریل اور ان کی اصل وہ کیا ہے؟ وہ منی ہے. تو منی کو اگر ناپاک کہو گے تو پھر انبیاء کو ناپاک کہیں، انبیاء ناپاک چیز سے بنی ہوئی. آخر تم لوگوں نے ناشتہ کیا نہیں کیا تو سوچو تو صحیح نا. انبیاء سب کے سب بزرگان دین، آپ کا شیخ الحدیث جو بیٹھا ہوا یہ بھی منی سے بنا ہوا.
آپ لوگ زعفران کے بنے ہوئے مجھے محسوس ہو رہے، آپ حضرات زعفران کے بنے ہوئی ہے، باقی ہم لوگ تو منی سے بنے ہیں۔ اڑے ہو گیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، پانی کہا گیا، پانی پاک ہے، منی پاک ہے۔ المنی بمنزلۃ المخاط، پاک ہے۔ کنت افرق المنی من صوب رسول اللہ، کھرچنے پر اکتفا کیا جاتا، پاک ہے، اور انبیاء منی سے بنے ہیں، پاک ہے۔ ہم نے اپنے 6-7 دلیلیں آپ کو بتا دی، اب ان کا جواب ہم دے دیں گے۔ جواب دیں گے، منی کو جو پانی کہا گیا، انما سمی یا شبہ المنی بالماء، منی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، فی عدم الانتقاش، فی عدم الانتقاش علیہ، کہ پانی پر کوئی نقشہ بن نہیں سکتا، پانی پر کوئی نقشہ بن نہیں سکتا، منی پر بھی کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا، کوئی مخلوق منی پر نقشہ نہیں بنا سکتے مگر ایک خدا ہے کہ جس نے منی پر ایسا نقشہ بنایا جو سارے موقوفاً علیہ بیزا بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسے کیسے نقشے بنائے، سمجھ رہے؟ کیسے کیسے خوبصورت منی سے کیسے اللہ نے نقشہ بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بھی صورت نے چاہا آپ کو بنا دیا۔ تو تشبیہ کس میں ہے؟ طہارت میں نہیں ہے، بلکہ تشبیہ کس میں ہے؟ فی عدم الانتقاش، عدم الانتقاش، عدم النقشہ، نقشہ پانی پر نہیں بنتا اور منی پر بھی کوئی نقشہ نہیں بنتا، لیکن میری قدرت ہے، جہاں تم پینچر ہو گئے اور ٹیر تمہاری ہوا نکل گئی، وہاں سے میری قدرت شروع ہوتی ہے کہ میں نے منی سے ایسے ایسے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مناظر اسلام اس قسم کے بنا دیا کہ دنیا یاد رکھے۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقے ہو، بولو تسی تے ہو یا کسی اور علاقے ہو۔ دوسرا ابن عباس نے فرمایا المنی بمنزلۃ المخاط، منی ناک کے ریزش کی طرح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ بمنزلۃ المخاط، یہ تشبیہ طہارت میں، ہم کہتے ہیں طہارت میں نہیں، لزوجت میں ہے۔ منی ناک کے ریزش کی طرح لزوجت، لزوجت کا معنی چپکنا، سمجھے؟ چمٹ جانا، چپکانا ہے، منی بھی چمٹ جاتا ہے اور ناک کی ریزش بھی اس طرح چمٹ جاتا ہے۔ یہ چپکاہٹ کے اندر اور اللہ آپ کا بلا کرے چپکنے میں، اس میں جنے دا پتریا، باقی طہارت مہارت نشتہ، سمجھتا ہے؟ تیسری دلیل آپ نے کہا کنت افرق المنی من صبح، کھرچتی تھی، تو اس کا جواب ہم نے پہلے سے دیا کہ ہمارے حنفیہ کے ہاں طہارت کی 2 صورتیں، ایک تطہیر نجاست کاملا مکمل ازالت و نجاست، اور دوسرا یہ کہ تقلیل نجاست، اس کو بھی ہم تطہیر نجاست قرار دیتے ہیں، وہ ہے آپ بھی قرار دیتے ہیں۔ تو اس میں حضرت یہ جو کھرچنا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ناپاک ہے تبھی تو کھرچنا ہے، ویسے چھوڑ دیں نماز پڑھیں۔ تو کھرچتی اس لیے ہے کہ تقلیل نجاست، اور تقلیل نجاست تطہیر نجاست کے حکم ہے۔ کس کو سمجھانا ہے؟ باقی مسئلہ رہ گیا کہ انبیاء اس سے بنے ہیں، سمجھے؟ تو جانور بھی تو اسی سے بنے ہیں، ساری دنیا اسی سے بنے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، گدھے گھوڑے کو بھی من ماء، اسی پانی سے بنائے۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمن یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع۔ تسی تے یا کسی اور علاقہ ہو، تو جو آپ اس کا جواب دیں گے وہی جواب دیں۔ دوسرا جواب سنو، دوسرا جواب سنو، وہ یہ ہے کہ منی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے۔ منی تو خون سے بنتا ہے، خون کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ پاکے پلیتے، اگر خون کو آپ ناپاک کہتے، خون نبی میں ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے، ماں باپ نبی کے انبیاء کے ماں باپ میں خون، تو خون سے بنے، منی سے بنے، خون ناپاک کہتے تو منی اگر ناپاک کہا تو ہم نے کون سا جرم کیا؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ منی تو بنتا ہے خون سے، اور پھر یہی منی پھر بستہ خون بنتا ہے، بستہ خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا پھر ہڈیاں ڈلتی ہے، 4 مہینے لگتے میرے بھائیو۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر انظروا إلى الخلق الآخر
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آخر آپ نے ناشتہ کیا نہیں کیا؟ تو ثم خلق النطفۃ علقۃ بھی ناپاک ہے، فخلق علقۃ مضغۃ بھی ناپاک ہے، اور اس کے بعد پیدا ہو گیا تو ابھی پاک ہو گیا۔ سمجھتا؟ تو منی ناپاک ہے، خون ناپاک ہے، لیکن قلب ماہیت سے پھر جب انسان بنتا ہے تو ماہیت بدل گئی، اب پاک ہو گیا۔ وہ کسے باشد بھی، جیسے کہ پاخانہ ناپاک ہے، لیکن خشک پاخانے کو جلاؤ، جلانے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے بالٹین میں ڈال دو، اور اس کی راکھ کو اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، وہی پاخانہ ہے لیکن جل گیا، اور قلب ماہیت ہوگی، انقلابی ماہیت ہو گیا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ تو انقلابی ماہیت کے بعد پھر مسئلہ ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ انبیاء اس سے پیدا ہے، تو فرعون اور ہارون، فرعون اور قارون، حامان، وہ بھی تو اسی سے پیدا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تو جن کا جو تو جواب دے گا ہم بھی وہی جواب دیں گے۔ سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ اصل جواب یہ ہے کہ منی کی پاکی اور ناپاکی، کچھ بل پڑ گیا۔ اصل بات میں نے آپ سے عرض کیا، ایک تو کل دابۃ من ماء، اچھا مسئلہ انبیاء کا تھا، باقی سب کے جواب دے دیے کہ انبیاء کی مٹیریل، تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ انقلابی ماہیت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ جھگڑا ظہور المنی میں، خروج المنی میں، منی اپنے مستقر سے نکلے، اب ثم جعلنا فجعلنا فی قرار مکین، ابا کے اس سے منتقل ہو کر کے قرار مکین میں جب چلا جاتا ہے، یہ تو انڈر گراؤنڈ ہے، اس کو ناپاک ہم نہیں کہیں گے۔ اذا لم یظہر، مادام لم یظہر، جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے، سمجھیے؟ جیسے کہ یہ آپ کا پاخانہ ہے، اندر گراؤنڈ پاک ہے نا، اندر گراؤنڈ پاک ہے، آپ جائیں نماز پڑھیں، پاخانہ تو ہے، لیکن جب یہ نکلے گا مخارج سے نکل جائے، مخارجیں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر مخارج سے یہ نکل جائے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ ناپاک شمار ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، 4-5 دلیلیں ان کی بتائیں، 6-7 دلیلیں اپنی بتائیں، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ۔ وعن الاسود وحمامنا عائشة قالت كنت افرق المني من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي رواية القمة والاسود عن عائشة رضی اللہ عنہ نحوه وفیہ، اور ان کی روایت میں ثم يصلي فيه، پھر اس کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ ہو گیا مولانا؟ وعن ام قیس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔